رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فار نیو ایئر۔ ویسے تو اسلامک نیو ایئر ہمارا محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، لیکن کیلنڈر جو ریگولر کیلنڈر ہے اس کے مطابق نیو ایئر کی جو شروعات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا Abdullah ibn Hisham radiallahu anhu reports that Sahaba radiallahu anhu would learn the following dua for when the new month or new year would begin. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanin minar rahman bijawarin minash shaitan. O Allah, bring this month or year upon us with security, iman, safety, Islam, your pleasure and protection from shaitan. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک اور سال دیا ہے، کیونکہ سال کا بھی یہ نہیں ہمیں پتہ کہ ہمیں ایک سال بھی دیا ہے یا نہیں، لیکن شروعات ہوئی ہے، وی آر اباؤٹ ٹو انٹر ان اٹ، تو خاص اپنے لیے دعا کریں، اپنے ایک چارٹ بنائیں، اپنا اسکیجول بنائیں، نئی چیزوں کی شروعات کریں۔ آپ کے گولز کیا ہیں اس ایئر کے لیے؟ اگر آپ کو اس سال میں فار ایگزامپل دیکھیں جو میٹیریلسٹک گولز ہوتے ہیں وہ تو بہت ہمارے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کوئی نئی جاب آپ نے ڈھونڈنی ہے، یا آپ نے اپنا کچھ اسٹڈی اسٹارٹ کرنی ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کی بھی طرف دھیان دیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ریگولر نہیں ہیں اپنی نمازوں میں تو آپ یہ تہیہ کریں کہ یا الہی میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پابند ہوں، میں کوشش بھی کروں گی، میں اسٹرگل بھی کروں گی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، یا فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد میں ریگولر ہونا تو آپ اس کی انٹینشن بنا کے دعا کریں۔ اگر آپ میں کچھ ایسی آتے ہیں فار ایگزامپل گوسپ یا غیبت، اس چیز کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں اور تہیہ کریں، اور بلکہ لسٹ آف تھنگس بنائیں کہ مجھے یہ چیزوں پر، ان چیزوں پر مجھے کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ میں کانفیڈنس زیادہ نہیں ہے تو آپ ایسی ایکسرسائزز کریں، یا آپ کا ایسی ایکسپوجر ہو کہ ان ایکٹیویٹیز میں کہ آپ اپنے اندر کانفیڈنس بلڈ کر سکیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں اور تو اس پر ورک کرنا شروع کریں، اس تعلق کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا آپ پازیٹیو ایسا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اف یو ول اسٹارٹ ورکنگ آن دیز تھنگس اٹ ول برنگ اے ویری پازیٹیو امپیکٹ آن یور لائف۔ کیا آپ جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں فار ایگزامپل پڑھائی، جاب، سب یہ جو روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ان چیزوں پر ورک ہوگا تو ایک بہت ہی اچھا اور خوشگوار تاثر آپ کی پرسنالٹی پہ بھی پڑے گا، آپ کی تھنکنگ پہ بھی پڑے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اور کون سی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے، قرآن اگر آپ لرن کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو آلریڈی قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں آپ کو بہتری کرنی چاہیے؟ کیا آپ جو نالج حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک سے، آپ اس کو ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں دوسروں تک؟ کیا وہ آپ سٹیپ لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کسی دوست کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایسے پرسن کی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جس کو اس کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے، یا ان کسی کے کویسچنز ہیں ایسے، یا آپ سے اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے، یا قرآن کے بارے میں کوئی نیا سٹارٹ لینا چاہتا ہے، نیا سٹیپ لرننگ کے لیے لینا چاہتا ہے، تو اس کی ہیلپ کرنا، یا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آئی ول assure you this thing that when you start learning Quran, every single thing gets better. آپ کی زندگی کے تمام معاملات تھوڑے تھوڑے جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، مشکلات ہیں، آتی ہیں، لیکن وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اصل بات ہے ٹو کیپ یور سیلف کنیکٹڈ ود قرآن، اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگس ہیں۔ ہم لمبی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہوتا ہے اور ہر انسان کے فیس میں آتا ہے،
ہر انسان کی زندگی کے فیس میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ لمبی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کچھ پڑھ کے تو فٹافٹ آپ کو جی جاب مل جائے. چھوٹے اسٹیپس اور چھوٹی جو اچیومنٹس اور سکسیسز ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں اور وہ آپ کو پش دیتی ہیں ٹو ریچ ٹو دا بگیسٹ اور بڑی اچیومنٹس کی طرف. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کون سے لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب کون سے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مینٹر ایسا ہو جس سے آپ لرن کر سکیں؟ کیا آپ اگر جو بھی مشکلات ہیں یا کوئی بھی ایسی پرابلمس ہے، کیا آپ ایسے کسی انسان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی صلاح دے سکے، آپ کو کوئی سجیشن دے سکے؟ کیونکہ ایک اچھا مینٹر ہونا آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور مینٹر وہی ہوتا ہے جو آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جائے. فار ایگزامپل اگر ایک راستے میں آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں تو جو پازیٹیو مینٹر ہوتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اوہو یہ تو بڑا مشکل تھا، یا اس پر افسوس کرنا، اس کو کمپلین کرنا. وہ آپ کو فوراً دوسری راستے کی صلاح دے گا کہ اچھا یہ پازیٹیو چیز ہے تو اس کے ساتھ دوسری پازیٹیو چیز یہ ہے، اگر یہ مشکل آئی ہے تو اس مشکل میں ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ پازیٹیو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مشکل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو آسانی میں بدلتے ہیں. جب بھی مشکل آئے آلویز کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اس مشکل میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہتے ہیں اور آپ ٹریک پر رہتے ہیں، پٹری سے اترتے نہیں ہیں اور اس پٹری پر سلو چلتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور پھر وہاں پر آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کا جو آپ نے ہمت کی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے میں ہمت کروں گی، کیونکہ پریشانی کو جھیلنا بھی آپ میں ہمت ہوگی تو آپ پریشانی کو جھیل سکیں گے نا. اگر آپ نے وہاں ہمت کر لی تو وہاں پر پھر آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے، کیونکہ ایک دم پلٹتی ہے سچویشن. اللہ تعالیٰ اگر آپ پہ مشکل آتی ہے کوئی تو آپ کو آسانی بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اپنے لیے بہت دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں ایک بہت پاورفل ٹول ہے. کبھی بھی اس کو ویک نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں، اور اسپیشلی دوسروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں. بیکاز آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں اور تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.